آج لوگ ہم سے کیا امید لگا کے بیٹھے؟ نہیں جی آپ ممبر پہ مسائل پہ بات کریں جی. دیکھیں لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، اب نماز کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بچوں کو نماز سکھاؤ، یہ کام ماں باپ کا ہے. آپ اپنے گھر کی ذمہ داری تو ہمیں نہ دیں کہ جو کام آپ نے گھر میں کرنا تھا وہ بھی آپ کہیں کہ کریں. ہاں مساجد میں بچے جائیں تو پھر انہیں شریعت سکھاؤ، جب امام بارگاہ میں آئیں تو پھر انہیں فضائل سناؤ. یہ ممبر فضائل کا ممبر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں اعمال کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. ہاں حسین خود اتنا بڑا خیر العمل ہے کہ تذکرہ حسین کا ہو تو ہر بات حسین کی بات میں آ جاتی ہے، ہر ذکر حسین کے ذکر میں سما جاتا ہے. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ دور تبدیل ہو گیا. اب کتابیں نہیں پڑھی جا رہی، اب سٹیٹس پڑھے جا رہے ہیں. اب تشہیر جو ہے کتاب پڑھ کے نہیں ہو رہی، اب واٹس ایپ پہ ہو رہی. ایک فرمان آپ کے سامنے آیا، نیچے وہ کتاب کا نام لکھا ہے جو ہے ہی نہیں. واللہ با حسین. اتنے ایسے بچوں کے میسیجز آتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب، اس کتاب کا وجود ہی کوئی نہیں. ایویں نیچے کتاب لکھ دی فلاں 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 جلد فلاں صفحہ، اور وہ آگے فارورڈ ہوگی. ایسی تشہیر کرنا بھی گناہ ہے. خدا کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. میں اپنی نوجوان نسل سے مخاطب ہوں جو سوشل میڈیا پہ ہے. ہزاروں دشمنان مذہب اپنی غلط نام کے ساتھ آئی ڈیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. انقلاب اب سوشل میڈیا کا ہے. کوشش کریں کہ کبھی بھی ایسی بات کی تشہیر نہ کیجیے گا جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. ہاں آل محمد کے فرامین لوگوں تک پہنچائیں، لیکن وہ فرمان پہنچائیں جس کی آپ کے پاس مستند دلیل موجود ہو. اب رسول نے مسائل چھوڑ دیے. لمحہ میں گفتگو سے تھوڑا سا ہٹوں تو آپ پیچھے نہ ہو جایا کریں، بات گفتگو میں رہے. رسول نے پیغمبر شریف مسائل چھوڑ کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے. فعرف ہو حاضل حسین، لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے. جب رسول نے کہا پہچانو، سنی کتاب سے نہ ثابت کرو گردن کٹواؤں. صحابہ نے دیکھ کے کہا کیا پہچانے؟ فرمایا حسین و منی. بسم اللہ سے حسین و منی وانا من الحسین. پہچانو، مان تو رہے ہو کہ نواسا ہے، نواسا نہ مانو، پہچانو یہ مجھ سے ہے. انا من الحسین. نواسے تک ماننا اور ہے، انا من الحسین پہچاننا اور ہے. حسین و منی فعرف و حاضل حسین. سلیمان قندوزی نے لکھا فعرف و حاضل حسین، پہچانو یہ حسین ہے. حسین و منی. ڈاکٹر صاحب انا من الحسین، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. یہ کہنے کے بعد پوری حدیث پڑھنے لگا ہوں نبی کی. رسول نے فرمایا سنی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنتی. جدہ فی الجنہ، اس کی دادی جنتی. ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنتی. سنی کتاب ہے نا، سنی معرفت. امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی. امہ فی الجنہ، اس کا چچا جنتی. اما تاہو فی الجنہ، اس کی پھپھی جنتی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے جہاں چاہو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. سنی کتاب میں لکھا رسول نے یہ نہیں کہا اس کی خالہ جنتی. ہائے ہائے ہائے، کوئی تو ہے تو سن رہا ہے گفتگو کو. جہاں رسول رشتے گن رہے تھے تو کہہ دیتے نبی نہیں اس کا چچا جنتی، اس کی پھپھی جنتی. یہاں پہ آکے نبی نے رشتے روک دیے. فرمایا آلہ فی الجنہ، اس کی آل جنتی. وَأُولَادَهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کی اولاد جنتی. مُحِبَّهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کے چاہنے والے جنتی. وَمُحِبُّ مَحِبَّهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنتی. صرف چاہنے والے نہیں، اس کے چاہنے والوں کو. بسم اللہ سرکار.
صرف چاہنے والے نہیں، اس کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنت ہیں۔ یہ ہے فارف الحسین، یہ ہے پہچان حسین۔ 9 لاکھ مان رہا تھا کہ یہ حسین ہے، حور پہچان رہا تھا یہ حسین۔ اگر ہاتھ یہیں کے یہیں رہے تو اگلا جملہ بھی آپ کی سماعتوں کے باہر لا کے کھڑا رہو۔ 9 لاکھ مان رہا تھا یہ رسول کا بیٹا ہے، حسین ہے، اور پہچان رہا تھا یہ حسین ہے۔ ماننے والے پر پہچاننے والے میں کیا فرق ہو گیا؟ وہ تعداد میں زیادہ ہو کے بھی لعنت اللہ ہو گئے، یہ اکیلا بھی علیہ السلام۔ یہ اکیلا بھی علیہ السلام۔ کیوں؟ وہ مان رہے تھے، یہ پہچان رہا تھا، وہ تحقیق میں تھے، یہ تسلیم میں تھا۔ تسلیم کی منزل پہ آیا، علیہ السلام ہو گیا۔ جس بندے کے ذہن میں یہ سوال آئے گا نوکر حسین کی علیہ السلام کیوں ہو گئے؟ نبی کا کوئی صحابی علیہ السلام نہیں ہوا، رضی اللہ ہوئے۔ علی کا بھی کوئی صحابی یوں علیہ السلام نہیں ہوا۔ حسین علیہ السلام کیسے کر رہا ہے؟ قرآن پڑھتا ہوں، آیت کا حوالہ نہ دوں دوبارہ ممبر پہ نہ ہوں۔ خدا کا السلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام ہے ان لوگوں پہ جو ہدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے تو پہلے کہا تھا جس دن میری قوم مہنگی بات پہ بولنا شروع کر دے گی، سستی بات مارکیٹ سے ویسے ہی ختم ہو جائے گی، خریدار بڑھ جائے گا تو مارکیٹ میں اضافہ ہو جائے گا، آئے گی مہنگی بات۔ خدا نے کہا کہ سلام ہے ان پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ نہ قرآن سے حسین کے ساتھیوں کو علیہ السلام ثابت نہ کرو تو پھر دہلیز حسین سے خیرات مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ خدا نے کہا سلام ہے ان لوگوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں، جو خدا کے پیچھے چلیں انہیں علیہ السلام کہتے ہیں۔ کٹھے کر مولوی بتاؤ خدا کسے کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے آگے چلتا۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتا۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اندھیرا ہو جائے یہاں گھپ میرے ہاتھ میں، میری ہتھیلی پہ چراغ رکھو، میں نے رستہ ڈھونڈنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ ایسے چلوں گا؟ میں چلوں گا ایسے، چراغ ہوگا آگے، مسافر ہوگا پیچھے، دنیا میں ہو گیا ظلمت کا اندھیرا، ہدایت کو رستہ نہیں مل رہا تھا، حسین آ گیا ہدایت کے بھی آگے، حسین چلا ہدایت کے بھی آگے، حسین چلا ہدایت کے بھی آگے۔ راول پنڈی جملے کا انصاف کرے، کیا کہنے باپ اور بیٹا تیرے مقدر کے؟ باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام۔ باپ حق کے آگے چلتا ہے، بیٹا ہدایت کے آگے چلتا ہے۔ خدا کہتا میرا سلام ان بندوں پہ جو ہدایت کے آگے نہیں، جو پیچھے چلیں۔ اب اگر میں نے ان 2-3 منٹ میں آپ کے ذہن میں جگہ بنا دی ہے تو پھر آپ اشاروں سے سمجھنا۔ خدا نے کہا وہ بندوں پہ میں سلام بھیجوں گا جو خدا کے پیچھے چلیں۔ حسین آگے، خدا پیچھے، ٹھیک ہے۔ اب جو چلے خدا کے پیچھے وہ ہو گئے علیہ السلام۔ اب جو خدا کے آگے ہے یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جو خدا کے پیچھے ہیں وہ تو علیہ السلام ہے۔ اب یہ موضوع پھر کبھی پڑھا جائے اور محدود لوگوں میں پڑھا جائے، ویڈیو بند کر کے پڑھا جائے، مائی کے بغیر پڑھا جائے، تو پھر پڑھا جائے کہ علیہ السلام میں کیا فرق ہوتا ہے کہ حور بھی علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام۔ عہدہ حسین پڑھا جائے کہ حسین کہتے کس بادشاہ کو؟
حسین علیہ السلام بناتا ہے. حسین کے کارخانے میں اتنی وسعت ہے، یہ انسان ڈالتا ہے، علیہ السلام نکالتا. ہائے ہائے. وہ خود کیا ہے یہ پھر کبھی سننا. خدا کے پیچھے چلنے والے علیہ السلام ہیں، خدا کے آگے چلنے والا نہیں. فارف ہو حاضل حسین، پہچان لینا یہ ہے میرا حسین. 9 لاکھ نے مانا، حر نے پہچانا. پہچان کی ایک رات میں. پہچان کے لیے لمبے چلے نہیں چاہیے، لمحوں میں ہو جاتی ہے پہچان. وہ دروازہ کھولتے ہیں معرفت کا، شعائیں باہر آتی ہیں، انسان کو ہدایت مل جاتی ہے. حر نے معرفت سے دیکھا کس کو قتل کرنے لگا ہوں. اب اس نے پہچاننا شروع کیا، معرفت کے دروازے کھلنے شروع ہوئے. اب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں آنے لگی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ پہلے پہچانو پھر عمل کرو. عمل پہچان کے بعد کرو گے، عمل آسمان پہ چلا جائے گا. بغیر پہچان کے کرو گے ٹکرے مارو، کوئی فائدہ نہیں. پہچان ہی نہیں، کر کیا رہے گا؟ اٹھنے بیٹھنے کا نام تو نماز نہیں نا. یہ کو اللہ نے سزا تو نہیں دی ہوئی کہ اتنی دفعہ اٹھو بیٹھو. پہچانو، پہچانو گے تو پھر نماز نماز، پہچانو گے تو روزہ روزہ ہے، پہچانو گے تو زکات زکات، پہچانو گے حج حج ہے. بغیر پہچان کے کچھ نہیں. اگر تم نے پہچان لیا پھر اعمال وہ گئے. مثال دینے لگا ہوں. حر نے پہلے مانتا تھا، نمازیں پڑھتا رہا. کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے نیچے دستخط کر کے دے جتنی دیر حر نے حسین کو مان کے نمازیں پڑھی، کسی نماز کا بھی فائدہ ہوا؟ یا لکھ دے مجھے قرآن کی حاشیے پہ ہاں اس کی نمازیں قبول ہیں. نماز کیوں قبول نہیں ہوئی؟ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا تھا، حجت کی پہچان نہیں تھی. مان رہا تھا نبی کا بیٹا ہے، مان رہا تھا مدینے میں رہتا ہے، مان رہا تھا علی کا بیٹا ہے، مان رہا تھا سیدہ کا بیٹا ہے، مان رہا تھا یہ امام میں وقت ہے. پہچان نہیں رہا تھا، اختیارات نہیں دیکھ رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا ضروری کتنا ہے. تحقیق کی منزل پہ تھا، تسلیم نہیں کر رہا تھا. جتنی دیر مانتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، ضائع ہوتی گئی. ایک لمحے کے لیے جھٹکا آیا، پہچانا، دوڑا حسین کے خیمے کی طرف. حسین کے پاس آگا، مولا معافی. فرمایا چھوڑ معافی، یہ پکڑ تلوار، چل میدان میں. بادشاہ بھاگ کے جا کے تیمم کر کے ایک نماز نہ تیرے پیچھے پڑھ لو. حسین نے کہا اگر میں نے تجھے نماز پڑھوا کے میدان میں بھیجا کل کو دنیا کہہ دے گی اسے وہ نماز بچا گئی، اسے وہ نماز بچا گئی، اسے نماز بچا گئی. میدان میں جا دنیا کو بتاؤ تجھے نماز نہیں حسین کی پہچان بچا. پہچاننے سے بچا ہے تو. پہچان سے بچ گیا. اس کا مطلب پہچان ہے تو پھر عمل عمل ہے، پہچان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر کوئی بندہ کہے قرآن سے ثابت کرے لے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. خدا نے کہا کرو آدم کو سجدہ، فرشتوں نے کہا کیوں کریں، ہم تسبیحاں کریں. ہاں آیت قرآن کی لیا نحن نسبح وبحمدہ ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بجا لاتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں. تسبیح کہتے ہیں کسی مخصوص اسم کو دہرانا. نحن نسبح، ہم تیری تسبیح بجا لاتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. اسے سجدہ کروا رہا ہے، اس نے تو ابھی تک تجھے سجدہ ہی نہیں کیا. اب خدا نے سجدہ کس بنیاد پہ کروایا؟ خدا نے کہا چھوڑو، مقابلے بازی پہ نہ آنا، ابھی فیصلہ کر دیتے ہیں. پہچانو یہ کون ہے.
چھوڑ دیا نا آپ نے مجھے تنہا. اگر سجدہ کروانا چاہتے ہو عمل نہیں لے کے آنا, عبادت نہیں لے کے آنا, بڑا ہونا نہیں لانا. یہ نہیں کہنا کہ ہم بڑے ہیں, کوئی تو ہوگا جو جملے کی داد دے گا. یہ خاص چہرے تو بولے بابا جی. یہ نہیں کہنا ہم بڑے ہیں, یہ نہیں کہنا کہ ہم قریب رہتے ہیں. بڑا ہونا نہیں لانا. پہچانو یہ کون, دیکھ کے کہنے گے یہ کون ہے, قرآن ہے, یہ کون ہے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پاک ہے تیری ذات, نہ تو نے کبھی بتائے. خدا کا نہیں پہچانتے, نہیں پہچانتے, ہٹ جاؤ. یا آدم انبئہم باسمائہم, تجھے پتا یہ کون ہے؟ سر اٹھا کے کہتا انت المحمود ھذا محمد. تو محمود ہے, وہ محمد ہے. اکٹھے تھے, اکیلا کہہ دیتے نا کہ کوئی پاک خاندان ہے. عرفان پھر بھی نہیں تھا, علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا. تو محمود ہے, وہ محمد ہے. انت الاعلی و ھذا علی, تو اعلی ہے, یہ علی ہے. انت المحسن و ھذا حسن, انت قدیم الاحسان و ھذا حسین. قرآن منبر پہ لے کے آؤ, دنیا کی کسی عدالت میں لے کے جاؤ, لفظ سے بھی پھروں تو میری گردن کاٹ دینا اور دوبارہ منبر پہ نہ آنے دینا. 4 نام لے کے آدم نے 5واں نام لینے سے پہلے سر جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا گا. یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں. یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں. یہ وہ ہے جس کا نام لینے کی مجھے اجازت نہیں. قرآن منبر پہ لے کے آؤ. 4 کو پہچاننے کی وجہ سے اللہ نے آدم کو زمین کی خلافت دی تھی. سجدہ 4 کو پہچاننے کی وجہ سے نہیں کروایا. خدا نے کہا بس خلافت دے دیتا, تو نے پہچان لیا تھا. فرشتوں سے سجدہ اس لیے کروانے لگا تو نے زہرا کو بھی پہچان لیا.